جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی امان میں ہوں گے، اور میری دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، دائمی خوشیاں دے، دائمی آسانیاں دے، آپ کے بال بچوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے ماں باپ کو، اور خاص الخاص آپ کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری آسانیاں، ڈھیر ساری خوشیاں اور عافیت کی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ زینب ایک بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ٹاپک سنتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ میں سچے دل کے ساتھ، سچے اور سادہ الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں شیئر کرتی ہوں میری دیکھی بھالی ہوتی ہیں، محسوس کی ہوتی ہیں، میرے احساسات میں ہوتی ہیں، میرے جذبات میں ہوتی ہیں اور میری عقل میں ہوتی ہیں، اور جن سے میں نے کہیں پہ نقصان اٹھایا ہوتا ہے، کہیں پہ فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو امانت کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس میں سے اگر کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا بھی اگر فائدہ پہنچے تو اس سے زیادہ بڑی بات میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ٹاپک آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے، میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جانور، کئی قسم کی مخلوق، جنات، بڑے بڑے جانور، چھوٹے سے چھوٹا جانور، کوئی درخت ہے، کوئی پودا ہے، کوئی چرند ہے، پرند ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچے اس کے تابع بنا دی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرایا کہ میں اللہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور ہر اس چیز کو انسان کے ماتحت کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنائی، اور انسان کو ان تمام چیزوں پہ فوقیت دی۔ اور آپ کے نظریے کے مطابق بھی آپ کو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جانور جو ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سوتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے اور سوتا ہے۔ کچھ کام وہ بالکل ایک جیسے کرتے ہیں، یا کوئی انسان کھاتا ہے، پیتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں جو اس کا مالک اس کا بولتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کام بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں پہ جو فوقیت دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سے برتر صرف اس لیے بنایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے انسان کو ان پر فوقیت دے دی۔ اور انسان ایسی چیز ہے کہ جو بڑے سے بڑے جنات، بڑے سے بڑے جانور، ہر چیز پہ قابو پانا جانتا ہے اپنی عقل کی وجہ سے۔ بے شک وہ ایک چھوٹا سا دو ٹانگوں والا چلتا پھرتا یہ بھی جاندار ہے، لیکن یہ کہ اپنی عقل کی وجہ سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر اس کو ایمان کی طاقت دی، اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ انسان کے بارے میں بھی ہے اور جانوروں کے بارے میں بھی ہے، اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کروں گی۔ تو ٹاپک آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور آگے شیئر بھی کر دیجئے۔ میں جو سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی وہ ایک کتے کی ہے، اور وہ کتا میرے اپنے گھر میں ہے اور اس کا نام شیرو ہے۔ پچھلے دنوں سردی بہت زیادہ تھی اور ہم سارے اپنے اپنے کمروں میں بالکل چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے ٹائم مجھے باہر کوئی کام محسوس ہوا، مجھے کوئی کام میں سین میں گئی، مجھے کوئی کھڑکا ہوا یا جس طرح بھی کوئی بھی صورتحال تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارا شیرو ہے وہ بہت چکنا تھا، اس کے کان کھڑے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کا جو کھڑکا ہو رہا تھا اس پہ وہ کان اٹھا رہا تھا، بھونک رہا تھا اور بڑا بے چین تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں باہر ہوں، وہ اپنی ڈیوٹی 16 آنے جو ہے وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اور میں اس کو دیکھ رہی تھی، بے چین تھا، بالکل سستی میں نہیں تھا۔ جبکہ اس ٹائم جانور بھی اپنے اپنے جو پرندے گھونسلے میں تھے، جانور بھی سوئے ہوئے تھے، لیکن شیرو کی جو ڈیوٹی تھی اس کی ڈیوٹی گھر کی رکھوالی کی تھی۔ تو میں یہ فیل کر رہی تھی کہ وہ بہت چکنا ہے اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت ایمانداری سے نبھا رہے۔ جیسے ہی شیرو نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو اس کا ہم نے سین میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کو تسلی ہوئی کہ گھر کا کوئی فرد ہے اور وہ باہر ہے۔ تو اسی ٹائم وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس نے آسانی میں فیل کیا اور وہ اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر سین میں کوئی جو میں نے کام کرنا تھا، جو مجھے کام تھا وہ میں کرتی رہی۔ شیرو اتنی دیر اپنے کمرے میں رہا ہے، جیسے ہی اس نے فیل کیا کہ میں واپس چلی گئی ہوں، کمرے کا دروازہ بچا، شیرو پھر باہر کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ اسی طرح چکنا تھا اور اسی طرح بھونک رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کر رہا تھا، پہرا دے رہا تھا۔
میں نے سمجھا کہ یہ چیز جو ہے یہ بائی چانس ہو گئی ہے کہ میں باہر نکلی ہوں، شیرو پہلے ایسے باہر نکلا ہے، لیکن میں نے اس کو آزمانے کے لیے میں پھر سے جو ہے نا وہ بالکل آرام سے میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کے میں پھر کمرے سے باہر آئی ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں باہر آئی ہوں۔ شیرو اسی طرح اپنا پہرا دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد میں کافی دیر یہ تماشا جب دیکھتی رہی، اس کے بعد پھر میں نے جو پاؤں کا کھڑکا کیا، پھر باہر سیل میں آئی، شیرو اسی طرح اسی روٹین میں اپنے کمرے میں چلا گیا، تب تک اپنے کمرے میں رہا جب تک میں سین میں رہی ہوں۔ تو یہ سوچ کے میں اتنا زیادہ یہ سارا سین جو دیکھ کے اور اس کو فیل کر کے، کیونکہ میں اس چیز کو محسوس کر رہی تھی، محسوس کر کے کہ ایک کتا، ایک جانور جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو صرف کھانے کا پتہ ہے، اس کو صرف سونے کا پتہ ہے، یا جو اس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کا وہ پتہ ہے، تو وہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ ابھی جو گھر کا مالک ہے وہ باہر ہے، ابھی ہمارا گھر سیف ہے، ابھی میری ڈیوٹی جو ہے اس میں تھوڑی بہت میں ریلیکس کر سکتا ہوں، وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، پھر جب میں باہر اندر جاتی ہوں تو پھر باہر نکل آتا ہے۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ میں کہاں پہ، یا ہم لوگ کہاں پہ اپنے مالک کے، یہ جو ہمیں ڈیوٹی اس دنیا میں دی جاتی ہے، ہم اس میں کہاں پہ وفادار ہیں، ہم کتنی ساری اس میں وفاداری سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں روٹی کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں آسانی دیتا ہے بیماری میں، ہمیں خوشیاں دیتا ہے، غم کے بعد ہمیں پھر خوشیاں دیتا ہے، خوشیوں کے بعد پھر ہمیں غم دیتا ہے، پھر اس غم سے باہر نکالتا ہے، ہمارے سب پہ کپڑا فراہم کرتا ہے، ہم رات کو گناہ کر کے سوتے صبح ہمیں روٹی فراہم کرتا ہے، تو ہم کہاں پہ اس مالک کے وفادار ہیں۔ تو میں نے جب اپنی سوچ کو بالکل گہرائی میں سوچا تو مجھے اپنے آپ پہ بہت زیادہ شرمندگی فیل ہوئی کہ ہم ڈیوٹی بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے اس مالک کی بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، ہم اس کو جو اس نے 5 ٹائم ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم اس نماز کی طرف بھی نہیں بڑھتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ کوتاہی کرتے ہیں، ناشکری کے الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے دنیاوی ڈیوٹی پہ اپنے اوپر بھی غور کیا، سب سے پہلے میں اپنے اوپر غور کرتی ہوں، کیونکہ میں بھی یہ بزنس کرتی ہوں اور اس بزنس میں نے آنا ہوتا ہے، اس پہ ٹائم دینا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس بزنس کو کتنا سارا ٹائم دے رہی ہوں، اور کہاں پہ میں اس کو جیسے میرا وہ کتا شیرو وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اتنا ایماندار ہے کہ جب اس کا مالک باہر آتا ہے تو وہ آرام کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کا مالک نہیں ہوتا تو وہ یہ تو نہیں نا، اس کو تو بلکہ تب زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ تب جا کے مجھے کتے اور انسان میں فرق فیل ہوا، مجھے اپنے آپ پہ شرم ساری ہے، میرا جو کتا شیرو ہے وہ مجھ سے زیادہ مجھے بہتر لگا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ 16 آنے کر رہا ہے، جبکہ جب مالک باہر نہیں ہوتا تو اس کو تو تب زیادہ آرام کرنا چاہیے، لیکن وہ تب اپنا وہ آرام کا خیال کرتا ہے جب اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا گھر سیف ہے، مالک جو ہے وہ باہر ہے، تب وہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ مالک نہیں ہے، اس ٹائم وہ ڈیوٹی جو ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، جبکہ انسان کی خصلت میں ہے کہ جب مالک نہیں ہوتا وہ ڈیوٹی سے کوتاہی کرتے ہیں، جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مالک سر پہ کھڑا ہے تو تب وہ ڈیوٹی جو ہے وہ 16 آنے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ انسان میں اور جانور میں ہر جگہ پہ فرق ہے۔ اب یہ ڈیوٹی کی جو بات میں نے آپ سے بولی ہے، کتے کی جو میں آپ کو سٹوری سنائی ہے، اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتا اپنے مالک کو دیکھ کے آرام کرتا ہے کہ ابھی گھر سیف ہے، جو انسان ہے وہ مالک جب پاس ہو تب وہ جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ میرا مالک نہیں ہے تو اس ٹائم وہ جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اس میں ساری وہ مسٹیک کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اس کو حق ادا کرنا چاہیے کہ میرا مالک میرے سر پہ نہیں ہے تو میرے مالک کے یہ احکامات ہیں، ہمیں یہ کرنے چاہیے، جبکہ وہ اس چیز سے اکثر جو ہے بلکہ 80% جو ہے نا وہ اس چیز سے کوتاہی برتتا ہے، سستی کرتا ہے، کائلی کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ بھی ہم کائلی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہمارے دنیاوی مالک اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ چلو ابھی کون سا وہ سر پہ کھڑا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنا جو کتا شیرو ہے وہ مجھ سے بہتر لگا، اور میں نے اس کے بعد کوشش میں کرتی ہوں میں اپنی جو ڈیوٹی ہے اس پہ میں ایمانداری سے ہوں، اپنے کام پہ میں جو ہے اس کو توجہ کروں کہ ایک کتا جب اتنا اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفادار ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت زیادہ کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کو بھی اس چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پوائنٹ ضرور سمجھ میں آیا گا جہاں پہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، یا آپ جس کو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ یا آپ کا کوئی ملازم کوتاہی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس ویڈیو کو جب دیکھیں گے تو آپ ضرور اس کو سوچیں گے، فیل کریں گے، اپنے احساسات میں، اپنی سوچ میں کوشش ضرور کیجئے، ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اپنی طاقت پہ بھروسہ مت کریں،
اپنی سوچ پہ بھروسہ کریں اور اپنی سوچ کو اس طرح کا بنا لیں کہ وہ سوچ آپ کی طاقت بن جائے۔ زینب کو دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم۔